بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ میرے ساتھ تازہ ترین تبصرے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی باتیں ایک عرصے سے جاری تھیں، لیکن ان میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ ساتھ میں خیبر پختونخوا کو گورنر کے حوالے کرنے کے لیے بھی ایک مشاورتی سلسلہ غیر محسوس طریقے سے جاری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری حکومت نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے سیاستدانوں نے، بلکہ بحیثیت قوم ہم سب نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھنے کا جو عہد کر رکھا ہے اس پہ ہم پوری طرح سے کاربند ہیں۔ ماضی میں یہ تجربات ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی بعض پارٹیوں پر پابندیاں لگی، پھر اڑا دی گئیں وہ پابندیاں۔ ماضی میں بھی گورنر راج لگائے گئے، وہ گورنر راج کسی کے کام نہ آ سکے۔ محض ایک سیاسی پارٹی کو انتخابی میدان میں شکست نہ دینے کا بدلہ لینے کے لیے اگر آپ کسی پارٹی پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی۔ ہاں، اگر کسی پارٹی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے، کچھ ایسا مواد ہے جو ٹھوس مواد جس کو ہم کہیں، سیاسی ٹھوس نہیں، جو صحیح ٹھوس مواد ہو، تب اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور لگائی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے ملک اہم ہے، ریاست اہم ہے، جماعتیں یا شخصیات اہم نہیں ہیں، لیکن محض اپنی دلی تسکین کے لیے یا بعض لوگوں کے بقول کہ ایک پارٹی کو اس وجہ سے کہ اس کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو پابندی اس پہ لگا دی جائے، یہ غلط راستہ ہوگا اور ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں۔ ماضی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو مائنس کیا اور وہ بھٹو آج تک زندہ ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور اب تو بھٹو کا کیس بھی پھر ری اوپن ہوا اور عدلیہ نے بھی معافی مانگ لی ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، یہ جوڈیشل قتل تھا، اور وہ ان کو اس تمام الزامات سے اتنے عرصے بعد بری بھی کر دیا گیا۔ پابندی کی بات کریں اگر جماعتوں کی، تو پاکستان میں سب سے پہلے پابندی غالباً 1951 میں یا 1953 میں، یہ میں غلط ہوں، کمیونسٹ پارٹی پہ لگائی گئی تھی۔ چونکہ اس وقت ہم امریکی بلاک کا حصہ تھے، کمیونزم سے یا کمیونسٹ پارٹی سے ویسے ہی ہمیں خوف تھا، وہ پابندی بھی بلا جواز تھی۔ اس کے لیے بھی ایک راولپنڈی سازش کیس کے نام سے ایک کیس بنایا گیا جس میں فیض احمد فیض تک لوگ نامزد تھے۔ اس کیس کا پھر جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال کمیونسٹ پارٹی ایک عرصے تک زیر عتاب رہی۔ جماعت اسلامی پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی غالباً صدر ایوب کے دور میں۔ کیا ہوا؟ جنرل ایوب خان کہاں ہے اور جماعت اسلامی کہاں ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نیشنل عوامی پارٹی پہ یحییٰ خان کے دور میں پابندی لگائی بھی گئی اور پھر اٹھا لی بھی گئی۔ پھر نیشنل عوامی پارٹی پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پابندی لگائی گئی اور وہ پابندی پھر برقرار رہی اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، پارٹی کو ریفرنس بھیجا گیا تو سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کی سپریم کورٹ بقول ولی خان کے ظاہر کمپرومائز تھی، بھٹو صاحب کے دباؤ میں تھی۔ انہوں نے بھی حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے نیشنل عوامی پارٹی، جس کو نیب کہا کرتے تھے، اس پہ پابندی جائز قرار دے دی، جس کے بعد پہلے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی وجود میں آئی، پھر عوامی نیشنل پارٹی وجود میں آئی۔ اسی طرح ایم کیو ایم پہ پابندی لگائی جا چکی ہے، اب پچھلے ہی دنوں پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس پر پابندی غالباً دیگر جماعتوں کے جو کیسز ہیں اور وہ ان دونوں کیسوں میں فرق ہے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف پہ حکومت کی طرف سے یہ الزامات ہیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی جاتی ہے، اس کی طرف سے مسلح لوگوں کو لایا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لوگ لاٹھی اور گولی کا نشانہ بنتے ہیں اور تشدد سہتے ہیں، اور گزشتہ 2.5-3 سالوں سے جو سلوک اس کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید ہی کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہو، اور کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی بات میں وزن بھی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر جب یہ پابندی کی باتیں ہونے لگی تو حتیٰ کہ 28 نومبر کو بلوچستان اسمبلی نے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، صوبائی اسمبلی میں پابندی کی، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے قرارداد بھی منظور کروا لی، اور وہی پیپلز پارٹی پنجاب میں اسی قسم کی قرارداد کی مخالفت کر رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی جو خود ان مراحل سے گزری ہے،
ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ اس کے جو نئے نویلے سربراہ ہیں جو آج کل اسلام آباد میں بہت ہی، چونکہ وہ نئی قیادت ملی ہے اور بہت ہی مرکزی محفلوں میں بیٹھنے لگے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی اب تیزی دکھانے میں مشہور ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی حمایت کر دی ہے۔ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ این پی جیسی جماعت بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حمایت کر رہی ہے، حالانکہ بلاول بھٹو نے اس پابندی کی مخالفت کی ہے۔ باقی کئی جماعتیں بھی اس پابندی کے خلاف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی ہے، جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے، صرف این پی نے کھل کے حمایت کی ہے اور مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر گورنر راج کی بات کریں تو ہمارے صوبے میں 2 مرتبہ گورنر راج لگ چکا ہے۔ ایک مرتبہ غالباً فروری 1975 میں، جب آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے بھائی حیات شیرپاؤ جو اس وقت سینئر منسٹر تھے بم دھماکے میں شہید ہوئے، اس وقت صوبے میں گورنر راج لگایا گیا جو 2.5 مہینوں تک جاری رہا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے دور حکومت میں یہ اعزاز پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا کہ اسی کی دور حکومت میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی تو ہمارے صوبے میں گورنر راج لگایا گیا اور مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت کا خاتمہ کر کے پیپلز پارٹی نے اپنی صوبائی حکومت قائم کروائی تھی۔ اب پیپلز پارٹی اب بھی اگرچہ حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کی اتحادی ہے، اور ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں یا پرجوش نظر آتے ہیں وہ اسی صوبے کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی۔ ظاہر ہے جب گورنر راج لگے گا تو کنڈی کا راج ہوگا، گنڈا پور کا راج ختم ہو جائے گا تو کنڈی کا راج ہوگا، اور راجوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ہر سیاستدان جب آتا ہے تو اس کے کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ منصوبے ہوتے ہیں۔ گورنر راج میں پھر تقرریاں ہوں گی، تبادلے ہوں گے، بھرتیاں ہوں گی، ٹھیکے تقسیم ہوں گے، ٹینڈر جاری ہوں گے، کام دیے جائیں گے، پرمٹس تقسیم ہوں گے، تو کون گورنر نہیں چاہے گا کہ یہ موقع اسے بھی ملے۔ تو گورنر راج کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں ہوں، کچھ لوگ اس کے لیے بہت بے چین ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی تو خاموش نہیں بیٹھی ہوئی۔ اب پی ٹی آئی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم کسی بھی وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر پابندی لگانے کی قرارداد اپنی اسمبلی سے منظور کرا سکتے ہیں، اور وہ منظور کروا بھی سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا تماشا بن جائے گا اس ملک کا۔ اسی طرح گورنر راج کا بھی وہ بار بار علی امین گنڈاپور نے تو واضح طور پر چیلنج کر دیا ہے کہ کسی کی باپ میں ہمت ہے تو گورنر راج لگا کے دکھائے۔ ویسے بھی 98ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں رہا جس طرح لوگوں کی خواہش ہے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، جب تک کہ مشینری، صوبائی مشینری مکمل طور پر فیل نہ ہو، معاملات بالکل جام نہ ہوں، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی اتنی بھاری اکثریت ہے، ہاں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی کی جائے، اس کے ایم پی ایس توڑے جائیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ، لیکن اس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے تب بھی ملک کی سیاست کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کو اگر گورنر راج کے حوالے کی جاتا ہے، اس سے بھی مسائل بڑھیں گے۔ مسائل بڑھانے کے بجائے ضرورت اس امر کی کہ مسائل کم کیے جائیں، تلخیاں کم کی جائیں۔ جب تک تلخیاں کم نہیں ہوں گی یہ سیاسی جمود سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ سب سے عام ایشو اس وقت خیبر پختونخوا کا ہے بدامنی۔ بدترین قسم کی بدامنی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جنوبی اضلاع ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، بعض قبائلی اضلاع میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ جو بدامنی کے شعلے ہیں یہ پشاور تک پہنچ کے دکھائیں گے۔ پھر بہت کچھ ہوگا۔ اگر پشاور لپیٹ میں آ گیا تو پھر یاد رکھیں، یہ تمام قوتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں پھر پنجاب کو بھی لپیٹ ملیں گی، کراچی بھی جائیں گی یہ چیز، اور لاہور بھی جائیں گی، اسلام آباد بھی جائیں گی۔ یہ پھر صرف پشاور نہیں جلے گا۔ خدا را چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی سب سے پہلے زیادہ فرض یہ بنتا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بے شک آپ کام کریں، تحریک چلائیں، جلد سے جلوس کریں، خدا را صوبے کا تو کچھ سوچیں۔
اس صوبے کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے، بھئی ان کے مسائل حل کریں، ان کی مشکلات حل کریں، مشینری کو، سرکاری مشینری کو جام ہونے سے بچائیں۔ تو پابندی اور گورنر راج کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو اگر بازگشت تک رہنے دیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو عملی شکل دی گئی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ، اور خدا نہ کرے کہ حالات خراب ہوں۔ خدا حافظ۔